بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کا اسٹوڈیو تے ساجدہ رفیق حاضر۔ آج کا اس گوجری پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کرانگا انوار سرکار اور عوام کا درمیان جڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے اس حوالہ نال، اور اس گفتگو واسطے ہمارا اسٹوڈیو میں موجود ہے چودھری الطاف کسانہ ایڈوکیٹ، اور یہ رہنما تحریک انصاف بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں۔ خوش آمدید کو تم نا کشمیر ڈیجیٹل کا اسٹوڈیو میں، اور بہت شکریہ تم آج ویلو کٹ کے ہمارا اسٹوڈیو میں آیا۔ تو الطاف کسانہ، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عوام اور موجودہ جو انوار سرکار کا درمیان ایک بڑی دوری پیدا ہو گئی ہے، بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، انہاں کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ میڈم، تم نے انوائٹ کیو، ہمیں موقع دیتو کہ اپنا اظہار خیال کراں اور اس موضوع پر عوام تک جڑی کوئی معلومات پہنچا سکاں۔ اسپیسیفک کوسچن کی طرف آؤں گا کہ بیسیکلی چونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک مکس قسم کی حکومت ہے جس میں ساری پارٹی تقریباً جڑی ہیں اپنا شامل ہے۔ اب کوئی بھی پارٹی کو بندہ جو ہے نا گورنمنٹ کی آنرشپ لین پر تیار نہیں ہے۔ بیسک جو مسئلہ آ رہے وہ یہ ہے کہ جسنا بھی پوچھو وزیر بھی ہے، چنڈی بھی لگی ہوئی ہے، گڈی بھی ہے، دفتر بھی ہے، سب تنخواہ بھی دے رہے ہیں، مرات بھی دے رہے ہیں، لیکن سب کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی اگر ناقص کارکردگی ہے 12 پر یا اس پر سوال کرو گا تو وہ کہیں گا جی کہ بالکل ہمارا اس گورنمنٹ نہ تعلق کوئی نہیں۔ جس وجہ تو چونکہ عوام جڑی ہے نا وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر انہوں کو تعلق ہی کوئی نہیں تو پھر گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں، پھر کی وجہ ہے کہ مطلب اعتماد جو ہے بیسیکلی گورنمنٹ پر ختم ہوتا جا رہا ہے عوام کو، کہ اگر نمائندہ آنرشپ نہیں لے رہا اور اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بحیثیت انسان انسٹ آدمی ہے، اس میں کوئی شک والی گل نہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک فالٹ ہے کہ وہ عقل کل ہیں، وہ کسی نہ اپنا اس معاملات کا اندر اپنا کیبنٹ کا یعنی انتظامی معاملات میں کسی نہ شامل نہیں کرتا۔ جدو شامل نہیں کرتا پھر وہ خود ہی فیصلوں کر چکے ہیں، اس فیصلہ میں کتنی عوام تک وہ بہتری ہوا ہے نہیں ہے وہ پھر انہیں ہی پتہ ہوا ہے، اس وجہ تو پھر عوام جو ہے اس کے اوپر اس طریقہ نال جڑی ہے دیکھو نا تم اگر کوئی بھی بندو جڑو ہے نا اپنا جڑا نمائندہ وزراء ہیں انہاں کول جائے جنہاں نے کہ انہوں نے ظاہر ہے ووٹ دے کے کامیاب کیو، وہ تک پہنچیا، وزیر بنیا، تو اس جگہ جائے کسی دفتر میں جائے تو اس جگہ ایک ہی گل انہوں نے آگے تے جواب دیتو جائے نا کہ یہ معاملہ جڑو ہے نا ہمارا ہاتھ وچ نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کرے گا۔ بالکل، یہ تھاری بڑی اہم پوائنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وزیرانہ سالانہ محکمہ بھی الاٹ کیا ہوئے، برائے نام وزیر بھی بنے ہوئے، لیکن بڑا بڑا محکمہ بھی ہے نا جنہاں میں کام ہے، جنہاں میں وزراء بھی اصلاحات لانا چاہویں، اور ایسا محکمہ جڑا ڈائریکٹ عوام نال بھی جڑیا ہوئے، مثلا مال کو محکمہ ہے، جنگلات کو محکمہ ہے، لوکل گورنمنٹ کو محکمہ ہے، ہیلتھ کو محکمہ ہے، ایجوکیشن کو محکمہ ہے، CNW محکمہ ہے، لیکن وزیرانہ اس طرح کو اختیارات بالکل ہی نہیں ہے کہ وہ کو کھل گئے کو کام کر سکیں، اپنی کارکردگی دس سکیں، اپنا محکمہ بہتری واسطے اصلاحات لے آ سکیں۔ اب اس تو لگا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے سیکٹریاں نے دسے ہوا ہے کہ تم نے جڑی کوئی بھی کام کرنا ہو، معاملات کرنا ہو، میرا ہی کو پوچھ کے کرنا ہو، میرا ہی دسیا پر کرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وزیر بے اختیار ہے، پھر جب اس کی سننی نہیں، بیوروکریسی نہیں، پھر وہ کس طرح کرے گا۔ تم کیا سمجھو کہ یہ جڑا مطلب عوام کا مسائل حل کرن میں یا جڑی حکومت ہے یا ناکام ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص نے مطلب سارا اختیارات اپنے ذمہ لیا ہوا ہے؟ میرا خیال کے مطابق حکومت کی ناکامی کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بالکل جس طرح ہم نے کیونکہ ون مین شو چونکہ نظر آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جدوں باقیاں نال مشاورت نہیں ہے، باقیاں نال آن بورڈ نہیں لی ہوگی تو مسائل تو پیدا ہوئیں گے۔ ٹھیک۔ دوسری جڑی بڑی اہم گل ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے مکس ہے، لیکن اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ جدوں اپوزیشن ہے ہی نہیں، جدوں گل کرنے والوں اسمبلی میں ہے ہی کوئی نہیں تو پھر من مانی ہے، پھر وزیر بھی اپنا وزیر اعظم نہیں کچھ کہہ سکتا تھا۔ نا اپوزیشن ہے کیوں نہیں، مطلب اپوزیشن کا بندہ موجود ہے، تھوڑا ہی صحیح موجود ہے، وہ آپ لوگ کردار کیوں نہیں ادا کرتا؟ دیکھو نا اس میں بڑی واضح گل ہے کہ اپوزیشن بھی نظر آوے کہ مسئلیات کو شکار ہے نا۔ اگر اپوزیشن کو کردار یعنی کہ حکومت نہ لیے وا بھی بالکل ایسا ہی ہے، اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی، یہ ایکشن کمیٹی یا یہ باقی جس طرح کی چیز مطلب جن معاملات نے جنم لیے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی تھی، چونکہ ہر ادارہ کو اپنا ایک معاملات ہے، ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا ایک سلسلہ ہے، جدوں وہ اس میں فیل ہو جائیں گا اس میں تو پھر یہ چیز جنم لیں گی اس طرح۔ اچھا، ایکشن کمیٹی کو تم نے ذکر بھی کیا تو تم بطور سیاسی تجزیہ نگار، بطور رہنما تحریک انصاف کیا سمجھو کہ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان یہ جڑی اتنی کشیدگی ہے یا کس وجہ سے ہوئی؟
اچھا اس میں ایک بڑی اہم گل ہے. سب تو پہلے ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں کہ وہ ذاتی طور پر ایکشن کمیٹی کے خلاف ہوں. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کو وجود میں تو پہلے دسیو کہ اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ تو وجود آ گئی, وجود میں آ گئی, لیکن یہ ایک مواب کی شکل ہے, ایک بے مار جس طرح تم سمجھے بے لگام کو اڑا گئی شکل میں, یا کہ جس طرف انہوں نے مطلب رخ مل گئی اس طرف نکل چلیں گے, کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے. بالکل اس میں میری انہوں نال جی مخالفت کی وہ سب تو اہم وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو بعض لوگ ان کا مختلف سٹیجوں کے اوپر تقریر کریں گا, بڑا قداور سیاستدان ہے آزاد کشمیر کا, بڑا قابل احترام لوگ ہیں, ان کا نام بگاڑ گا اور ان کا غلط طریقہ نال ان کا بارہ میں کمنٹس کریں. ان وجوہات کی وجہ تو بالکل ان کے خلاف ہوں کہ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور یہ بالکل بے لگام کوڑا کی طرح جڑا ہے چل رہے ہیں. اب جڑی کشیدگی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی مفادات کی جنگ ہے. سیدھی جی گل تو میں دسوں کہ ایکشن کمیٹی بھی کوئی اگر عوامی حقوق کی چلو آٹا کی اور بجلی کی حد تک تو گل ٹھیک تھی, باقی میں بھی اپنا مفاد کا پیچھا لگا, میں مستقبل میں سیاست کرنا چاہیں, پرائم منسٹر صاحب اپنی پارٹی بنانا چاہیں, اب انہاں وچوں کیڑا کامیاب ہوا کوئی اس گل کو نہیں. اچھا یہ ایکشن کمیٹی کا مستقبل میں سیاست کا حوالہ نال دسو کہ آیا اگر وہ سیاست میں آئیں گا تو کہ سمجھو تم کہ وہ کامیاب ہوئیں گا؟ میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر کی عوام بڑی باشعور عوام ہے. اس طرح گلی محلہ بھی کدے اٹھ کے شروع کر لیا اپنا مطلب کوئی جتھا تو نہیں نا کہ جتھا لے گا کریں گا, ایک باقاعدہ ریاست ہے, ایک اس کا اندر آئین ہے, اس کا اندر سلسلہ ہے. ٹھیک ہے سیاست میں الیکشن میں آنا ان کو آ کے انہوں نے روک کوئی نہیں سکتا, لیکن وہ فروٹفل نتائج حاصل بالکل نہیں کر سکیں گا, چونکہ ہر حلقہ کا اپنا معاملات ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست بڑی ڈفرینٹ ہے. اس واسطے یہ نہیں کہ کوئی ایک جھنڈو لے گا نعرو لا کے نکلیں گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گا, بہت مشکل ہے. بڑا قداور سیاستدان لیکن تم نے یاد دیکھی نا کہ اگر وہ عوام واسطے نکلے ہیں تو انہوں نال پوری عوام نکلی ہے, یعنی تم انہوں کی دیکھو اس تے تم اندازو لاؤ کہ انہوں نال لوگ جڑے ہیں کتنا ہے. اس میں گورنمنٹ کو بڑو فیلئر تو یہ بڑو تم نے اچھا کوسچن کریے. عوام انہوں نے وہ لوگ نکلے جڑا گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کا کارکن بھی تھا, اس میں نون لیگ کا کارکن بھی تھا, جو کہ ان کا لیڈر گورنمنٹ کی آنرشپ لینے پر تیار نہیں ہے. تو لوگ لگائیں, لوگوں کا کام بھی نہیں ہو رہا, لیڈر ان کا گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, لوگ کم واسطے ان کا دفتر میں جائیں تو ان کی سن تو ہی کوئی نہیں. جب یہ گل نہیں تو پھر غصہ موڑ گئے, انہوں نے کس طرف کرنا, انہوں نے ایکشن کمیٹی دے گئے سامنے نظر آ گئی نا. یعنی انہوں نے بیسکلی جڑو آپڑو غصہ ہے جی او کٹیو ہے اور دسیو ہے, مطلب حکومت نے یہ گل دسی ہے اگر تم ہمارا مسائل حل نہیں کر سو تو ہمارا کوئی دوسرا آپشن جڑو ہے وہ موجود ہے. بالکل ایسی گل ہے کہ مطلب انہوں نے ایک سٹیج انہوں نے ایکشن کمیٹی نے پرووائڈ کر چھڑی, اس کا اوپر چلے گیا. ورنہ اگر آج بھی آزاد کشمیر کا اندر ایک جماعت کی حکومت آ جائے جس طرح پہلے نظام چلا, کئی حکومت ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, اب اس کا کارکن جڑا گورنمنٹ میں ہوئے گا وہ گورنمنٹ نے ڈیفینڈ کریں گا, جڑا اپوزیشن میں ہوئے گا اس طرف چلے جائیں گا, لوگوں کا دو مائنڈ سیٹ سامنے آ جائیں گا, وہ اس حساب کے اوپر چلتا رہیں گا. جدوں ایک اپوزیشن ہے ہی نہیں, جدوں کو معاملات ہے ہی نہیں, جدوں گورنمنٹ والا بھی کہ مارو بھی کوئی نہیں, اپوزیشن والا کہ مارو بھی کوئی نہیں, پھر لوگوں نے تو کسی پاس جانو, لوگوں نے تو پھر کوئی رستہ اختیار کرنا. یا تو صرف اس حد تک گل ہے جب یہ الیکشن میں آئیں گا تو چیز سامنے آ جائے گی. ووٹ نہیں لوگوں نے, یعنی الیکشن میں جڑو نتیجہ ہے گو او اس تے بالکل یعنی مخالف ہے گو, یعنی یہ جڑو سمجھ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں یا ایکشن کمیٹی والا سمجھ رہے ہیں وہ بالکل نہیں. یہ انشاءاللہ میری ریکارڈ پر رہے گی گل, تو ہم دیکھیں گا کہ اس طرح کی بالکل صورتحال نہیں بننے لگی. بہت شکریہ الطاف کسانہ تم آج آیا, تم نے بڑی زبردست جڑی گل بات ہے وکی. اگلا پوڈ کاسٹ نال ساجدہ رفیق پھر حاضر ہوئے گی. اجازت دیو, رب رکھو.